ब्रेक के बाद खुश आमदीद। اور خبر آپ کو دیں کہ امریکی صدر ٹرمپ کا ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا اعلان۔ ایران پر حملہ منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے ایران اور مشرق وسطیٰ کے دیگر ممالک کی درخواست پر حملہ منسوخ کیا ہے۔ حملے کی منسوخی فوری معاہدے سے مشروط ہے۔ معاہدے میں اپنے ہرمز فوری کھولنے کی تجویز شامل ہے۔ بصورت دیگر ایران دوسری جنگ عظیم جیسی تباہی کے لیے تیار رہے، ضرورت پڑنے پر تباہ کن کارروائی کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایران کے جوہری پروگرام کا خاتمہ بھی شرائط میں شامل ہے۔ دنیا کے مستقبل اور ایران کی بقا کے لیے حملہ مؤخر کیا ہے۔ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ جنہوں نے ایران پر حملہ منسوخ کرنے کا یہ اعلان کیا ہے، ایران پر حملہ منسوخ کرنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایئر وائے کو وقت دینے کے لیے۔ ایسے بیانات تو ہم کافی دیر سے سنتے آ رہے ہیں۔ ایک بار پھر سے امریکی صدر ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران پر حملہ منسوخ کر دیا ہے، ساتھ ساتھ شرائط بھی اپنی بتائی ہیں اور بول رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے بھی اس بات پر اتفاق کیا گیا ہے کہ اب ایران پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، بات سمپل سی ہے کہ لگتا یہ ہے کہ امریکہ جو ہے وہ فرسٹریٹ ہوا ہے، امریکی لیڈرشپ فرسٹریشن کا شکار ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ آف ہارموز بھی بند ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی راستہ بھی نہیں نکل رہا، جو ایم او یو سائن ہوا تھا وہ ایم او یو بھی کوئی نتیجہ نہیں لے کے آ سکا، اور جو ملٹری کمپینز امریکہ نے کی ہیں ان کمپینز کا کوئی فائدہ اس طرح نہیں ہو سکا کہ وہ ایران کے بیہیویئر کو چینج کر سکیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ اسی لیے دوبارہ بھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ اسرائیلی پرائم منسٹر امریکہ آئے تھے، تو انہوں نے امریکہ کو یہ ضرور کہا ہوگا کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایران کے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اس طرح کی ایک یہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے، لیکن کیونکہ اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ ایران سمجھتا ہے کہ اگر ہمارے اوپر حملہ ہوا، اور پرٹیکولرلی اب ایران کا جو بہت بڑے جو انفراسٹرکچر پہ تو حملے ہو چکے ہیں، سیکیورٹی انسٹالیشن سے بھی حملے ہو چکے ہیں، جو نیکسٹ ٹارگٹ امریکہ کا لگتا ہے وہ اس کا انرجی انفراسٹرکچر ہے یا اس کا جو سویلین انفراسٹرکچر ہے وہ لگتا ہے۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے بیسیکلی وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پہ اس طرح کے حملے ہوئے تو جو نیبرنگ ممالک ہیں، جو جی سی سی کے ہیں، وہاں پہ ایران یہ چیزیں کرنے جا رہا ہے، حملے کرے گا۔ تو میرا خیال ہے اسی سلسلے میں ایرانی وزیر خارجہ نے جو ہے وہ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کی لیڈرشپ سے بھی آئی تھنک بات کی ہے۔ تو کہیں نہ کہیں پہ ڈائلاگ کو پھر موقع دیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایران کے پاس بہت اچھا آپشن ہے کہ ڈائلاگ کے ذریعے چیزیں حل کی جائیں۔ اسٹریٹ آف ہارموز کا رستہ کھلنا چاہیے، اور پھر دوسرا اگر یہ اسی طرح چیزیں سٹینڈ سٹل رہتی ہیں تو نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ نے اگر کوئی سخت ملٹری کمپین شروع کر دی جو اسرائیل کے ساتھ مل کے، تو وہ اس کا نقصان لمبا چوڑا ہو سکتا ہے ایران کے اندر۔ تو میرا خیال ہے کہ ایرانی لیڈرشپ کو بھی میگنانٹی دکھانی چاہیے۔ باقی خطے کے ممالک، پاکستان بڑا پھر کوشش کرے گا کہ چیزیں بہتر ہوں۔ باقی بھی ممالک جو ہیں وہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خطے میں جنگ ہو، لیکن اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلنا چاہیے۔ تیل کی قیمتیں مہنگی ہو رہی ہیں، گلوبل سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا کچھ یہ تبھی بہتر ہو سکتا ہے کہ ایران اگر اسٹریٹ آف ہارموز کو کھلنے دے، اور امریکہ نے تو جو ملٹری کمپینز کی ہیں اس کے ذریعے سے وہ نہیں کھلوا سکے، تو مجھے خدشہ اس چیز کا ہے کہ وہ کوئی ایسا فیصلہ نہ کریں جس سے میں کوئی ایسے ویپنز نہ استعمال کیے جائیں جس سے جو لیتھیلٹی ہے یا جو ڈسٹرکشن ہے وہ بہت زیادہ ہو۔ تو ان چیزوں سے ان کو بھی دیکھنا ہے، اور میرا خیال ہے اسی حوالے سے ایرانی لیڈرشپ نے کانٹیکٹ بڑھا دیے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ڈسٹرکشن سویلین انفراسٹرکچر کی ہوئی اور اگر ویپنز ایسے استعمال کیے جاتے ہیں، کیونکہ امریکہ نے ابھی تک جو ویپنز استعمال کیے ہیں وہ ٹھیک ہے سیکیورٹی انفراسٹرکچر اور سویلینز کو تو ٹارگٹ کیا ہے، لیکن کوئی ایسے ویپنز نہیں ہیں جنہیں ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہتے ہیں۔ تو ایسی وہ اس طرف نہ چل پڑے، کوئی ایسے ویپنز استعمال کرے جس طرح ابھی انہوں نے جو ٹویٹ کی تھی، اس ٹویٹ میں خدشہ تھا کہ جی ورلڈ وار 2 سے لے کے اب تک کبھی کسی نے ایسے نہیں دیکھا ہوگا۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر تو ٹرمپ صاحب پرووک ہو جاتے ہیں اور ایسے ویپنز استعمال کرنے کی طرف جاتے ہیں تو نقصان بڑا ہونے کا خدشہ ہے۔ میرا خیال ہے خطے کے ممالک اور پاکستان بھی یہ ضرور کوشش کر رہا ہوگا، اور پاکستان کے وزیر دفتر خارجہ نے بھی تھوڑے دن پہلے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی شاید کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹیز کے درمیان جو ہے معاملات طے پا جائیں۔ سیکیورٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔
اور اس سے پہلے سعودی عرب نے ایران پر ممکنہ امریکی اور اسرائیلی حملوں پر گہری تشویش کا اظہار کیا تھا۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور ایران کے خلاف نئی امریکی اور اسرائیلی حملوں کے حوالے سے اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے صدر ٹرمپ سے ایران سے متعلق ان کے آئندہ منصوبوں پر وضاحت طلب کی اور زور دیا کہ مزید حملوں کے بجائے خطے میں کشیدگی کم کرنے کی کوشش کی جائے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قطر، امارات، ترکی اور پاکستان بھی امریکہ پر زور دے رہے ہیں خطے میں امن و استحکام کے لیے کشیدگی کو کم کیا جائے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے ایران نے پہلے کبھی ٹرمپ جیسے صدر کا سامنا نہیں کیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا ایران نتائج کے بغیر مذاکرات کی توقع نہ رکھے۔ ایران نے برسوں جھوٹ بولا اور معاہدے توڑے ہیں۔ صدر ٹرمپ ضرورت پڑنے پر کارروائی سے گریز نہیں کریں گے۔ پاک فوج کا ایک اور جوان خاک وطن پر قربان۔ سیکیورٹی فورسز کے شمالی وزیرستان اور بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھارتی اسپانسرڈ خوارج کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے میجر حافظ احسان الہی شہید ہو گئے۔ شہید میجر کا تعلق میاں والی سے تھا۔ جمہوریت ہی بہترین نظام حکومت ہے، حکمرانی کا حق صرف عوام کو ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جاتی عمرہ میں وزیر اعظم شہباز شریف، مریم نواز اور اسحاق ڈار سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا اختلافات نظریات کا ہونا چاہیے، اسے ذاتی آرا نہیں بنانا چاہیے۔ وزیر دفاع نے محسن نقوی کے بیان پر سوالات اٹھا دیے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں خواجہ آصف نے لکھا، محسن نقوی صاحب نے سسٹم کی قسم پرسی پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ میں ذاتی طور پر ان خیالات سے کم و بیش اتفاق کرتا ہوں۔ نقوی صاحب تو ماشاءاللہ خود پاور ہاؤس ہیں۔ سسٹم کا ارتقائی عمل دہائیوں سے گروی اور ذاتی مفادات کے تابع ہے۔ بحیثیت سیاسی ورکر شدت سے محسوس کرتا ہوں کہ سسٹم کو آزاد ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر سسٹم کو مضبوط کرنا ہے، بنیادی تبدیلی لانی ہے تو اس کا فورم پارلیمنٹ ہے۔ نقوی صاحب پارلیمنٹ کے رکن ہیں، اس کو کابینہ میں بھی زیر بحث لایا جا سکتا ہے۔ اس سے یہ ادارے اور سسٹم مضبوط ہوگا، تبدیلی آئینی عمل سے گزرے گی۔ محترم محسن نقوی کابینہ کے نہایت معتبر رکن ہیں، پارلیمنٹ اور کابینہ اجلاس میں کبھی کبھار شرکت کرتے ہیں۔ ان اداروں کو نظر انداز کر کے اتنی بڑی بات کرنا میری دانست میں اثر نہیں رکھتی۔ اداروں کو نظر انداز کر کے قابل احترام تاجروں کو دعوت دے کر بات کی گئی۔ ہمیں کاکروچوں سے نہ ڈرائیں، ہم انہیں سنبھالے ہوئے ہیں۔ سسٹم فیل ہو گیا تو آپ نے 30 سال کا سفر 3 سال میں کیسے کر لیا؟ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا محسن نقوی کے سوال پر مظفر آباد جلسے سے خطاب۔ کالعدم جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے میرے خط کا جواب مل گیا۔ چیئرمین پی پی بلاول بھٹو نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا ہے، ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن بنانے کی تجویز دی تھی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے جواب میں اپنی تجویز بھی ارسال کی ہے۔ ہر قیمتی جان کا ضیاع قومی سانحہ ہے۔ اس وقت میری اولین ترجیح ہے موجودہ بحران کے خاتمے میں مدد کی جائے، عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے، آزاد جموں کشمیر میں معمولات زندگی بحال کیے جائیں۔ کالعدم عوامی کمیٹی نے مجوزہ کمیشن کو آگے بڑھنے کی ممکنہ ادارہ جاتی راستے کے طور پر قبول کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اس کمیشن کی توثیق اب آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی بھی کر چکی۔ میں کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی تجویز کا بھی بغور جائزہ لوں گا، آزاد جموں کشمیر کے وزیر اعظم سے بھی مشاورت کروں گا۔ لاہور میں حضرت علی حجویری المعروف داتا گنج شکر کے 983ویں سالانہ عرس کی 3 روزہ تقریبات کا آج سے باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ زائرین کی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے، بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ بالکل، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے آج 983ویں عرس مبارک کی تقریبات کا آج سے آغاز ہو گیا ہے، اور دنیا بھر سے جو ہے وہ عقیدت مندوں کی بڑی تعداد، جو لاکھوں کی تعداد میں یہاں پر لوگ جو عقیدت مند ہیں وہ آنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور آج جو نائب وزیر اعظم ہیں اسحاق ڈار، وہ بھی یہاں پر داتا دربار پر حاضری دیں گے اور چادر پوشی کریں گے اور گل پوشی بھی آ کر یہاں پر کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر آنے والے عقیدت مندوں کے لیے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی
امریکی کاروباری وفد پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے آمادہ، کاروبار میں آسانی اور نئے مواقع کی فراہمی پر گہری دلچسپی کا اظہار۔ امریکن پاکستانی ایڈوکیسی گروپ کے صدر علی راشد کہتے ہیں امریکی کاروباری وفد کا دورہ کامیاب رہا، SIFC کے تجارت کے فروغ کے لیے اقدامات کو سراہتے ہیں۔ Wonderful, great opportunity to learn what's going on in Pakistan. We were 2 days in Islamabad, meeting the Chamber of Commerce's, the Ministry of Commerce, meeting the Prime Minister and his whole delegation and all his ministry, that we are open for business. Pakistan is ready to give you a great ROI. They have simplified the process. Then we moved to Sindh, again met with the Chief Minister, the Governor, the ports, the industries, whatever is going on, the Pakistani Business Council. Again, the last day of the visit was done in Lahore, where we met the Chief Minister, Lahore Chamber of Commerce, we visited the Sindh Industrial Estate, and all this, to tell you that Pakistan is ready to take next step. US is our homeland, and Pakistan is our motherland. Whatever we could do to bring our back offices, IT, structure. I personally in real estate development, hospitality, and venture capitalists. But looking at here, I am opening that there should be there's so much opportunity, especially on olive oil and manufacturing, giving you the cost, the labor, much more competitive, and the ease of doing business. The people who want to bring money is very, very good. They have process, they have streamlined all the processes, giving insurance, and we have seen people who have done businesses through the SEIF, through the Punjab Authority, to send to make sure that they are doing good work and there's no hurdles. Where if there's hurdles, it's been resolved. Pakistan is open for business. Come here if you want to invest. This is a great opportunity, great time, and you will have great return and great return for your future. So last thing I say, always I say, Pakistan Zindabad and God bless America. Come invest in Pakistan. امریکی خلائی تحقیقاتی ادارہ ناسا ایک نئی اور انتہائی طاقتور کمپیوٹر چپ تیار کر رہا ہے جو مستقبل میں اس سخت خلائی ماحول اور ریڈیشن میں بھی مؤثر طریقے سے کام کرے گی، جس سے مریخ اور گہرے خلا کے مشنز بہتر انداز میں انجام دیے جا سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ دیکھتے رہیے آواز۔